اکثر لوگ نماز فجر غلط پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے غربت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندے نماز فجر غلط پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ فجر کی نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ نماز فجر پڑھنے کا صحیح اور مجرب مکمل طریقہ کیا ہے، 70% لوگ نہیں جانتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندے نماز فجر غلط پڑھتے ہیں ان کے گھر میں غربت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اکثر لوگ نماز فجر کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ جی ہاں، تحقیق کے مطابق 70% لوگ نماز فجر میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو فجر کی نماز کو ضائع کرتا ہے یا غلط طریقے سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ غربت، پریشانی، محتاجی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جتنی گھروں میں بے برکتی ہو جاتی ہے بس نماز فجر کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ کیا آپ واقعی نماز فجر صحیح پڑھتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے فجر کی نماز کا وہ مصنون طریقہ جس سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی آرام فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، اے علی، اے فاطمہ، کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھو گے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ چاہے گا ہمیں جگا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور وہاں سے لوٹ گئے، لیکن دل میں محبت کے ساتھ نصیحت چھوڑ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور فرمایا، انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ صحابہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ایسا تھا کہ غصے میں بھی شفقت اور نرمی جھلکتی تھی۔ ان کی زبان پر کوئی سخت بات نہیں آتی تھی بلکہ انداز ہی نصیحت کا ہوتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ ایسی محبت کے ساتھ پہنچے کہ وہ زندگی بھر کے لیے سبق بن گئے۔ اگلی صبح جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو ان کے دل میں حضور علیہ السلام کے الفاظ کی گونج باقی تھی۔ وہ بار بار کہتے رہے، واقعی انسان جھگڑالو ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیسا پیارا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے بعد کبھی فجر کی نماز میں سستی نہیں کی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے بیداری کتنی اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی نرمی اور محبت سے اپنے اہل بیت کو بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے مل کر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے گئے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور دوبارہ جڑ جاتا، اور پھر وہ شخص دوبارہ اسے پتھر مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا، یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے
کہ صرف 2 نمازیں باجماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی۔ پیارے ناظرین، وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال فجر کے وقت اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور چمکنے لگتا، خوشی سے پر نور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میری امتی اٹھیں گے، اب وہ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روح کو بیدار کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس فرمایا اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا، فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ پیارے ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ 2 آدمیوں کا سہارے بھی چل سکتا ہو تو بھی مسجد میں آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اتنی تاکید کہ بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کے دروازے کھلے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب سب کو جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ آئے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے ہی ہم نے انہیں پایا۔ اے وہ لوگوں جو فجر کی نماز کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ پیارے ناظرین، ہم کیا پا لیتے ہیں جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو؟ تم اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب رب تعالیٰ خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہاتھ سو پھیلتی ہے اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر، عاقل و بالغ پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک، میں نے ساری رات سو کر گزار دی، لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لوں۔ نماز فجر کی 2 رکعات سنتے ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ قرآن و حدیث میں عبادت کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے عبادت، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت ہے زندگی کا مقصد۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، فلاح کا ذریعہ، اور بے شک ایمان والوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، بندہ جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن رہتی ہے۔ عبادت گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز جمعہ دوسرے جمعہ تک، رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ قیام اللیل کی فضیلت، رات کی آخری دہائی میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ عبادت کے دل و دہلا دینے والے فوائد: نمبر 1، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، دل کو پاکیزگی اور طہارت ملتی ہے۔ نمبر 3، نماز سے گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے۔ نمبر 4، دنیا آخرت میں سکون برکت ملتی ہے۔ نمبر 5، شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ فرض عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نفلی عبادات، تہجد، نفلی روزے، صدقات، ذکر و اذکار، قلبی عبادات، اللہ کی محبت، توکل، خشیت، عبادت دل کی اصل کامیابی ہے جو اسے دنیا کے فتنوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں جنت کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کی اصل منزل اور کامیابی ہے۔ یہ نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے بلکہ دنیاوی زندگی بھی اطمینان، برکت
اور رحمت کا سبب بنتی ہے۔ عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوے یا دنیاوی فوائد کے لیے۔ ارشاد ربانی ہے، انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ 5 وقت کی نماز گناہوں کو ایسے دور کرتی ہے جیسے نہانا جسم کو صاف کرتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 بار نہائے؟ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ رمضان کے روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی، کیونکہ اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ عبادت کی قبولیت کی علامتیں یہ ہیں: نمبر 1، گناہوں سے نفرت، جیسے نماز پڑھنے کے بعد انسان برے کاموں سے بچنے لگے۔ نمبر 2، رزق میں آسانی، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 3، دوسروں کی خدمت کا جذبہ، حقیقی عبادت انسان کو دوسروں کے لیے مفید بناتی ہے۔ عبادت میں غفلت سے بچنے کے طریقے، علم حاصل کریں۔ عبادت کا صحیح طریقہ جاننے کے لیے علم ضروری ہے۔ صحبت صالحہ اختیار کریں۔ نیک لوگوں کی صحبت عبادت کی لذت کو بڑھاتی ہے۔ گناہوں سے توبہ، گناہ عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ عبادت کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ دنیا دکھانا۔ جو شخص اللہ کے لیے خالص ہو کر عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے لیے بے شمار انگنت نعمتیں پیدا فرمائی ہیں کہ ساری دنیا کے انسان مل کر ان نعمتوں کا احاطہ شمار میں نہیں لا سکتے۔ اس مضمون کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 دفعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم کی آیت میں فرماتے ہیں، اس نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں پورا گن نہیں پاؤ گے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے۔ سورۃ النحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ رخ بدلتی ہوائیں، یہ گردش کرتے ہوئے سورج، چاند اور ستارے، یہ بدلتے ہوئے موسم کی برستی ہوئی بارشیں، یہ زمین سے نکلتی ہوئی طرح طرح کی پیداوار، یہ زمین پر پھیلائے گئے قسم قسم کے جانور کی قیمتی معدنیات سے بھرے پہاڑ، یہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کے جھنڈ، یہ لہلہاتے کھیت، یہ سرسبز و شاداب باغات، یہ پھوٹتے ہوئے چشمے اور گرتی ہوئی آبشاریں، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے اور انسان رب کائنات کی عبادت کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ساری زندگی محو عبادت رہے، فرضی نفلی عبادات بجا لاتا رہے، پھر بھی اللہ کی بے شمار نعمتوں سے کسی ایک نعمت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیے، وہ اپنے بندوں کی عبادات کی اتنی زیادہ قدر کرتا ہے کہ مزید نعمتوں اور رحمتوں، برکتوں اور بخشوں کی بچھاڑ کرتا ہے۔ آئیے ذرا جائزہ لیں کہ ہمیں عبادت کے ذریعے کیا کچھ ملنے والا ہے۔ نمبر 1، عبادت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرمایا کرتے ہیں، میرا بندہ کسی طریقے سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا میرے مقرر کردہ فرائض کی ادائیگی سے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرنے لگے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا فرائض سے اللہ کو قرب حاصل ہوتا ہے اور نوافل سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، عبادت جنت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے رات پر مستعد رہتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے وضو کا پانی اور دوسری ضرورت کی اشیاء، مسواک وغیرہ لاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سوال کرو۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی تیرا کوئی سوال ہے؟
میں نے کہا بس یہی سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تجھے اپنے نفس کے مقابلے میں زیادہ نوافل ادا کر کے میری مدد کرنا ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ سجدے کر کے اور زیادہ نوافل ادا کر کے اپنے آپ کو اس اہل بناؤ کہ میں آپ کے حق میں اپنی رفاقت کی سفارش کر سکوں۔ نمبر 3، عبادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ معلوم ہوا نیکیاں عبادتیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نماز فجر کی فرض نماز کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز فجر ادا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر باندھیں۔ پھر ثنا یعنی سبحان اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورت فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں فرض ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت یا کم از کم 3 آیت قرآن مجید سے پڑھی جاتی ہے۔ پھر رکوع کیا جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے کم سے کم 3 مرتبہ۔ پھر قیام کیا جاتا ہے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے۔ پھر سجدے میں جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے۔ پھر بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورت فاتحہ اور کوئی سورت یا آیت پڑھی جاتی ہے۔ دوسری رکعت کے بعد آخری تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اور پھر اتحیات اور درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور پھر سلام کیا جاتا ہے۔ نماز فجر مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو نماز فجر کے لیے بر وقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اللہ پاک کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے بھی دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہہ دو کہ آپ کو جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے نماز فجر ضرور پڑھنی ہے تو اللہ پاک بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی۔ دراصل آنکھ نہیں، نیتیں بند ہوتی ہیں۔ جب تم دل سے چاہو کہ رب تعالیٰ تم کو خود جگا دے گا۔ ایسے کوئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے تھے، لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری رات دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز فجر نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والی بناتی ہے۔ جو دن نماز فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز کے ہو تو وہ بے برکت ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے تھے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن پاک پڑھو، اللہ سے مانگو۔ تمہیں جو چاہیے وہ وقت سب سے بہتر ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ پاک قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو۔ پاکی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو۔ اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو کہ تمہیں فجر کے لیے مزید قوت دے گا۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا سنت موقع ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک واجب کے قریب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے بری الذمہ ہونے کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں ان کے متعلق سخت وعیدیں آئی ہیں کہ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کے اندر نفرت اور سستی بھر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھو کہ یہ وہ وقت نماز ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے تمہارے دن کا مقصد طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ پاک سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں۔ اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست اور پریشانی تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں برکت آتی ہے، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون ملتا ہے،
تمہارے قدم سیدھے راستے پر رہتے ہیں اور تم اللہ پاک کے قریب ہوتے ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ پاک کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتے ہو۔ اپنے بچوں کو بھی فجر کی نماز کی عادت ڈالو۔ گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں۔ ماں باپ خود اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھے گی۔ اگر ماں باپ ہی سوئے رہیں گے تو بچے کیسے جاگیں گے؟ آج ہمارے گھروں میں نماز فجر کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے برکتیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، سکون بھی کم ہو گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بھر گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دن خوشیوں سے بھر جائیں، تمہارے گھر نور سے جگمگا اٹھیں، تمہارے چہرے پرسکون ہوں، تمہارے اعمال میں خیر و برکت ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ کبھی ضائع نہ ہونے دیں، کبھی سستی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا گرمی، نیند کا غلبہ ہو یا تھکن۔ یاد رکھو کہ جنت کی راہیں انہی قدموں سے طے ہوں گی جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت اور صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے بھائیو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔